لاسٹ کچھ ڈیز سے آپ نے سوشل میڈیا پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے انتخابات لڑنے کی خبریں تو ضرور دیکھی ہوں گی۔ عمران خان ویسے تو اس وقت راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں موجود ہیں، مگر انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ الیکشن سیاسی عہدے کے لیے نہیں بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا ہے۔ عمران خان کی جانب سے نامینیشن پیپرز جمع کرائے جا چکے ہیں، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور چانسلر کے عہدے پر کامیاب امیدوار کی اپوائنٹمنٹ 10 سال کے لیے ہوگی۔ یہ ایک سرمونیل یعنی اعزازی منصب ہے، یعنی تنخواہ اور مارات نہیں ہوتے، لیکن چانسلر پر کسی طرح کی انتظامی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری، اہم تقریبات کی صدارت، فنڈز جمع کرنا اور لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر یونیورسٹی کی نمائندگی میں چانسلر کا کردار اہم ہے۔ وہ ایک طرح سے یونیورسٹی کا ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے یونیورسٹی کی کونسل چانسلر الیکشن کمیٹی تشکیل دیتی ہے، جس کا کام رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق انتخابی عمل کا انعقاد اور نگرانی ہوتی ہے، اور وہ کسی طرح اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ عمران خان کے لیے اس مقابلے میں حصہ لینا ووٹنگ سسٹم میں ایک حالیہ ترمیم کے بعد ممکن ہوا، جس کے مطابق یونیورسٹی کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور سٹاف کے موجودہ اور سابقہ ارکان اب اپنے ووٹ آن لائن دے سکیں گے۔ اس حلقہ انتخاب کو کانوکیشن کہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے مطابق اب دنیا بھر سے 2.5 لاکھ سے زیادہ اہل ووٹرز چانسلر کے انتخاب میں حصہ لے سکیں گے۔ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست اکتوبر میں شائع کی جائے گی اور ووٹنگ کا عمل 28 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ 10 سے کم امیدواروں کی صورت میں انتخاب کا صرف ایک دور ہوگا۔ امیدواروں کی زیادہ تعداد ہونے کی صورت میں انتخابی عمل کا دوسرا راؤنڈ 18 نومبر کو شروع ہوگا۔ اس الیکشن میں موجودہ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی سٹاف یا کسی سیاسی عہدے کے امیدوار حصہ نہیں لے سکتے۔ تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے اس فیصلے کے پیچھے مقصد تو ڈسکرائب نہیں کیا گیا، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر عمران خان منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ اہم پیش رفت ہوگی، جس کے سیاسی اور سفارتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔